پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایک بہت ہی ریولوشنری سٹیپ اٹھایا، اور وہ ریولوشنری سٹیپ تھا یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صورت میں۔ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، اگر ان کو کوئی مشکلات درپیش تھیں انویسٹمنٹ کرنے کی پاکستان کے اندر، تو ان تمام مشکلات کو دور کیا جائے۔ اور اس کا جو میجر سکوپ تھا وہ کافی اہم ایریاز میں تھا، مثلا ایگریکلچر تھا، اس کے اندر مائننگ اور منرلز تھے، اس کے اندر انرجی سیکٹر کی اپنا اس میں تھی وہ جو اپنا اس میں، اور اسی طریقے سے کافی اور سارے اس کے اندر ایریاز ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل کے انعقاد کے بعد کافی سارے جو ہمارے ممالک ہیں، جی سی سی کے ممالک ہو گئے، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی، ان کی طرف سے ایک بہت ہی انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ، کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی۔ ایک جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک، آپ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ان پاکستان کے اندر۔ مثلاً وہ ایک جو ون ونڈو آپریشن جس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل اسی کے حساب سے جتنے بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہوں گے وہ آ کے پاکستان میں بہت بآسانی کاروبار سیٹ اپ کر سکیں گے، اور ان کو تمام سہولیات وہ میسر ہوں گی جو کہ ایک جو جس کے وہ حقدار ہیں، جس کے لیے وہ اپنا ڈیمانڈ کرتے رہ گئے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنس بھی کیا ہے، اور وہ بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ بزنس کمیونٹی جہاں سے بھی وہ آئے گی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ان کو لانگ ٹرم ویزا بھی دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے بریفنگ دی پاکستانی ڈائسپورا کے بارے میں، ایکٹیو پبلک ڈپلومیسی کے بارے میں، ٹریڈ ڈپلومیسی کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے مشنز وہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں وہ اپنا انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ جو اس وقت فوکس ہے ہمارے جو مشنز کا، وہ یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی ڈیولپ کی جائے اپنے جہاں بھی وہ اپنے ممالک میں تعینات ہیں، ان کو ہم نے سارا مٹیریل بھجوا دیا ہے اور وہ سارا ان کو کر دیا۔ ایک اور چیز جو کہ جس کا بہت ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈائسپورا اور ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہیں وہ اپنا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ بھی ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک ریسورس بیس ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بلکہ جتنی بھی ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں، میری تعیناتی امریکہ میں بھی رہی ہے، یورپ میں بھی رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے جس طرح سے اپنے اڈاپٹڈ ملک کی وہ تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے باقی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بات چیت کریں، اور کوئی سوال جواب اگر آپ کے ہوں گے تو اس کا جواب دیں۔ کیونکہ وزیر خارجہ صاحب نے ذکر کیا ویزا اور دوسری پالیسیز کا، تو ویزا کا جہاں تک تعلق ہے تو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ان کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب۔ شکریہ جی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن۔ فارن منسٹر نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ آج جو ہماری ایک لینتھی سیشنز ہو رہے تھے اس میں انٹیریئر ڈویژن کی آج بریفنگز تھیں اور کچھ ڈیسیجنز تھے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ویزا پالیسی کی، بیکاز ویزا پالیسی مرتب نہیں ہو پا رہی تھی بڑے عرصے سے، اور اس ویزا پالیسی کے لیے انٹیریئر ڈویژن نے بڑی محنت کی ہے اور اس کو بزنس فرینڈلی بنایا ہے۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 از کہ کوئی بھی بزنس مین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، اس کا اپنا ملک اگر وہ اس کا فورن آفس لکھ کے دے دے کہ یہ بزنس مین ہے، تو ہم اس کو فورن ویزا جو ہے وہ دے دیں گے۔ فورن آفس دے گی، لیکن ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے۔ اس کے بعد جو وہ اپنا بزنس مین یہاں آتا ہے، بزنس کیپٹل لے کے آ رہا ہے، وہ اپنا ساتھ اپنے کوئی
سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹاف لے کر آنا چاہتا ہے جس میں کوک ہو سکتا ہے, اس کا ملازم ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بڑی آسان شرائط کے ساتھ اس کو ویزا دے دیا. پھر ہمارے اپنے جو باڈیز ہیں, جو بزنس باڈیز ہیں, جس میں چیمبر آف کامرس ہے یا باقی چیمبرز ہیں, وہ اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بزنس ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم نے اس کو ٹوٹلی بزنس فرینڈلی کر دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ پہ ایک زبردست قسم کی ڈرائیو چل رہی ہے جس میں ایف سی ہے, آئی بی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں, اور اس میں نیکٹا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو جتنی بھی ہماری اس میں ایک سنرجی کے ساتھ ہم ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو پہ گئے ہوئے ہیں, جس میں ڈالر کی اسمگلنگ ہے, جس میں کھاد کی اسمگلنگ ہے, جس میں چینی کی اسمگلنگ ہے, جس میں آئل کی اسمگلنگ ہے, تو یہ ویٹ کی اسمگلنگ ہے. یہ اس سے ملک بلیڈ ہو رہا تھا اور یہ بڑے عرصے سے یہ اسمگلنگ جو تھی یہ ہو رہی تھی, اور پھر بالخصوص جو افغان ٹریڈ تھا اس کے حوالے سے بھی اس پہ بھی اسمگلنگ کے بہت سارا عنصر تھا. تو ان ساری چیزوں کو ایک سنرجی کے ساتھ تمام ایجنسیز, اس میں پروونشل گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں, سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے. وہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا, اور مزید اس میں آنے والے دنوں میں جو ہے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ملیں گی, اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. سملرلی ایک اور چیز جس میں اللیگل امیگرنٹس ہیں پاکستان میں, اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پالیسی مرتب کی ہے, اور وہ پالیسی بھی پہلی دفعہ مرتب ہوئی ہے کہ ہم اللیگل امیگرنٹس کو کس طریقے سے کن فیزز میں واپس بھیجیں گے ان کے اپنے وطن میں, اور وہ کس بنیاد پہ یہاں رہ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کی ایک پالیسی مرتب ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نادرا کو لے کر کہ نادرا اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا ٹریمنڈس کام کر رہا ہے کہ 78% رجسٹریشن ہے اوور آل, ہماری جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا 78% رجسٹرڈ ہے, جو ورلڈ میں ہائیسٹ شمار کیا جاتا ہے, ہائیسٹ ٹاپ 10 میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پرائم منسٹر نے آج ٹاسک کیا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے 95-96% پہ, اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو نادرا کے ساتھ ہم ہر کوارٹرلی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور ان کو مزید انہانس کریں گے. اور اس میں نادرا جو ہے وہ موٹر بائکس یونٹس بنا رہا ہے اور موبائل یونٹس اضافہ کر رہا ہے, جس سے وہ گھروں میں جائیں گے اور رجسٹر کریں گے. خاص طور پہ جو انفینٹ یا اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ وہ جب بے فارم ہوگا ان کے پاس تو اسکول میں ایڈمیشن ملے گا. تو یہ وہ میئرز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے, اور ہمارا خصوصی فوکس ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمیں چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ملک نے اس چیلنج کو فیس کیا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز نے, ہماری فوج نے, ہماری عوام نے اس چیلنج کو فور فرنٹ آ کے لیا ہے, اور ہم نے دہشت گردوں کو اس سے پہلے بھی اس جنگ میں شکست دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں, جو معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بندوق کے زور پہ, وائلنس کے زور پہ کسی کو اس کا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو وائلنس کی مونوپلی ہے, یہ کوئی مذہب کے نام پہ کرنا چاہتا ہے, یہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ کرنا چاہتا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل وائلنس کرنا چاہتا ہے. وائلنس جو ہے اس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے, وہ ہم کسی کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے.